ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جی کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں کینیڈا کیمبرج سے بات کر رہی ہوں جی۔ اور پہلے تو حضرت کو بہت ہی میں اللہ تعالیٰ نے جزا دے، ان کی ہر بات میں اتنی حکمت ہوتی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ یہ پروگرام ہم لوگ کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور ابھی جو ماشاءاللہ جو ٹاپک بھی چل رہا ہے اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہے سوال کہ جب ایک عورتیں ہیں گھر میں بہت وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی اپنی مقصد کے لیے دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، قرآن سے مسنون دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ زیادہ ذکر کریں گے نا تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، یا بہتر ہے کہ ہم قرآن تسلسل سے پڑھتے رہیں یا ہم مسنون دعائیں یا ہمارے بزرگ جو ہمارے جتنے بزرگوں سے ہم وظیفہ لیتے ہیں اور وظیفہ بھی مسنون ہی ہوتا ہے وہ پڑھیں۔ اور دوسرا حضرت ہمارے گھر ہم سید فیملی سے ہیں تو میں بھی بہت بیمار ہوں، میرے 2 اسپیشل بچے ہیں، تو دعا کیجیے گا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ سارے معاملات ہمارے طے ہوں، اس لیے بھی فون کیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، کینیڈا سے حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھتی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ بالکل آپ ذکر و اذکار کریں گی، تلاوت کریں گی، نیک نمازی بنے گی تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، بالکل بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب کثافت ہوتی ہے نا، کثافت، دیکھو کپڑا میلا ہو، میلا کپڑا ہو، میلے کپڑے پہ مزید اور مٹی گٹا ڈال دیں تو اس میل کا پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ وہ میل اس کے اندر مزید بڑھ گیا ہے، اور میل ڈال دے، داغ دھبا ڈال دے تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ پہلے اتنا داغدار ہے کہ اور جتنے داغ پڑے جا رہے پتہ نہیں چل رہا۔ حالانکہ انسان پہلے بھی پریشان ہے، پہلے بھی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن قلب کی کثافت، روح کی کثافت کی وجہ سے اور معصیت کی اندھیری کی وجہ سے وہ کالے داغ پتہ نہیں لگ رہا ہے، وہ کالی گھٹائیں جو مصیبت آفت کی اس کو محسوس نہیں ہو رہی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے ایوری تھنگ اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، نو پرابلم، اور نمازیں اڑائیں۔ لیکن جب وہ نیکی میں لگتا ہے، نمازی میں لگتا ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ دل کا کپڑا، دل کی سلیٹ صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ دل کا کپڑا جب شفاف ہو جاتا ہے تو وہ معمولی سا جو ہے معمولی داغ کالا نظر آنے لگتا ہے، ایک معمولی داغ نظر آئے گا، دوسرا فوراً نظر آئے گا، فوراً بندہ جب وہ سینسیٹیو ہو کر فیل کرے گا یار یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا۔ بس یہی مطلب ہے کہ نیکی میں لگنے کی وجہ سے اللہ آپ کی روح کو شفاف اور پاک کر دیتے ہیں اور ساری گناہ کی گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اب معمولی سی بھی کوئی معصیت یا مصیبت ظاہر ہوتی ہے تو فوراً فیل ہوتی ہے، تو مصیبتیں پہلے اس سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ فیل نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ خود فیلنگ لیس ہوتا ہے، کیونکہ ماں سے گناہ کی گھٹا ٹو اندھیرے میں بیٹھا ہے۔ لیکن جب روشنی میں آ گیا اور نیکی اور نمازی میں لگ گیا، اب جو ہے فیلنگ لیس نہیں، اب اس کی فیلنگز ہو گئی، کیونکہ سینسیٹیوٹی بڑھ گئی، اب شفاف ہونے کی وجہ سے اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگ اپنی ذہنی سطح کے مطابق کہتے صحیح ہیں کہ مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، بڑھتی نہیں ہے، پہلے ہی تھی، لیکن یہ اب یہ زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نیکی کی طرف آنے کی وجہ سے اب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ تو بڑی رحمت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی معصیت و گناہ کی فیلنگ محسوس ہونے لگے اور وہ توبہ کر کے مرے، بجائے اس کے کہ فیلنگ لیس ہو کے مرے اور یہ سوچے جی ایوری تھنگ از اوکے، نہیں پتہ چلے کہ وہاں پر کچھ بھی ہو کے نہیں تھا، یہ تو سیاہ کالی چادر گناہوں کی اوپر لپٹی بھی تھی، تو میں کوئی سے داغ دھبا نظر نہیں آیا۔ لہٰذا اس کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔